الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو اس پہ چل رہی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ نیکیاں کمانے کی توفیق دی ہے، جتنی بھی کسی کو میسر آئی ہے۔ تو کمانے کے بعد کمائی کی حفاظت کی بات ہوتی ہے کہ جو کمایا ہے یہ محفوظ رہے۔ کب تک؟ جب تک اس کی ضرورت پیش ہے۔ کمائی اگر محفوظ نہ ہو اور ضرورت کے وقت کام نہ آئے، وہ کمائی نہیں، مشقت ہے۔ یہ کیا تھا کہ نیکیوں کی حفاظت کا حکم بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ حکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرو، اپنی نیکیوں کو باطل نہیں کرو، کماؤ بھی اور کمانے کے بعد حفاظت بھی کرو۔ ایسا نہ ہو جب ان کی ضرورت پیش آئے جیب خالی ہو۔ اس پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ نیکیاں کی ہوئی ضائع ہو جاتی ہیں، پڑھی ہوئی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں،
کیے ہوئے حج باطل ہو جاتے ہیں، رکھے ہوئے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، وہاں ان کے اسباب کا بھی ذکر کیا، کن کن کاموں سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو شرک کی بات، کوئی مسلمان نیکیاں کرنے کے باوجود اگر کوئی شرک والا عمل کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مسلمان شرک عقیدے میں تو نہیں کرتا، لیکن عمل میں کوئی نہ کوئی شرک والا کام کر دیتا ہے، مومن ہے۔ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد مخاطب کے سیغے سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اس سے زیادہ سنگین بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات، کوئی شرکی عمل اگر کیا ہے تو وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کی تھی، اللہ رب العزت نے ایک سبب اور بیان کیا، فرمایا کہ یہ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ احبط اعمالہم، اللہ کے احکام پر، شریعت کے قوانین پر، اللہ رسول کے ارشادات پر اگر کراہت کا اظہار کیا ہے تو نیکیاں ضائع ہو، بأنہم کرہوا ما انزل اللہ احبط اعمالہم، اللہ پاک نے جو احکام اتارے ہیں ان کے بارے میں کمنٹس کرنا، تبصرہ کرنا، اپنی رائے دینا، اپنی طرف سے کسی درجے میں بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، نیکیاں برباد۔ تیسری بات یہ فرمائی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آداب کے تقاضوں میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، تو بے ادبی کی بات ہو گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ تو تین باتیں گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کی تھی کہ شرک سے نیکیاں، شرک کے کسی بھی عمل سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، شریعت کے قوانین پر کوئی بھی منفی تبصرہ کرنے سے نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی سے نیکیاں، کی ہوئی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے ایک اور عمل کا ذکر بھی کیا کہ جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر کوئی صدقہ کیا ہے، نیکی کے کام میں کوئی خرچ کیا ہے، کسی غریب کو، مستحق کو کچھ دیا ہے، تو اگر اس کو جتلاؤ گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اس کو روبرو جتلانا یہ من کہلاتا ہے، اور پس پشت کسی جگہ ذکر کرنا کہ میں نے فلاں سے یہ نیکی کی ہے، اس سے بھی نیکی ضائع ہے۔ من کہتے ہیں روبرو جتلانا، فلاں موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، واقعی نیکی گئی، یا پس پشت کسی جگہ ذکر کر دیا فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی، اس انداز سے ذکر کیا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو تکلیف ہو، یار اگر کچھ کیا ہی تھا تو یہ بھی کرنا تھا، اذا۔ من سے بھی صدقہ برباد ہو جاتا ہے اور اذا سے بھی صدقہ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو صدقہ ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا،
یا معذوروں پر خرچ کرنا، اس کے بارے میں 3 باتیں بڑی اصولی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ جو تم خرچ کرتے ہو نا، ان پر تمہارا کوئی احسان نہیں، یہ ان کا تمہارے مال میں حق ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ احسان نہیں ہے، حق ہے۔ اللہ کا تم نے تقسیم ایسی کی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کسی کا حق دینا ہے۔ اور یہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے بندوں پر، یہ ان پر احسان نہیں کر رہے ہو۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سوالی کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ یہ سائل کون ہے اور محروم کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سائل وہ ضرورت مند ہے جو ضرورت کا اظہار کرتا ہے، ضرورت مند ہے، کسی کے سامنے یار میری ضرورت ہے، یار مہربانی کرو، سائل وہ ہے۔ اور محروم وہ ضرورت مند ہے جو ضرورت مند تو ہے اظہار نہیں کرتا، جس کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں، سفید پوش کہتے ہیں، پنجابی میں چٹ کپڑیا کہتے ہیں۔ ضرورت مند ہے لیکن اظہار ہے، ہاتھ یوں نہیں کرتا، اس کا بھی حق ہے۔ جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اس کا بھی حق ہے اگر ضرورت مند ہے تو، اور جو ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا اس کا بھی حق ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اظہار ہی نہیں کرتا پتہ کیسے چلے گا؟ جو اظہار کرتا ہے یار میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دے دو یار، کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو دے دو، تو پتہ چل جائے گا۔ جو اظہار ہی نہیں کرتا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طبقوں کا حق سب سے زیادہ بتایا ہے، ذوی القربہ کا، یہ 2 نیکیاں ہیں، قریبی رشتہ داروں پر، برادری کے رشتہ داروں کے کسی مستحق پر خرچ کرنے کی نیکی الگ ہے، صلہ رحمی کی نیکی الگ ہے۔ اور دوسرا پڑوسیوں پر، اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہیں کیوں۔ آدمی کو برادری کا پتہ ہوتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں، اپنے خاندان کو آدمی جانتا ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، اس لیے وہاں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ پڑوسیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی پتہ ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے۔ ہمارا تو طرز زندگی ہی بدل گیا ہے۔ محلوں میں رہتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے کا پتہ ہوتا تھا، کالونیوں میں رہتے ہیں، نہ دائیں والے کو بائیں کا پتہ ہے، نہ بائیں والوں کا پیچھے کا پتہ ہے، نہ پیچھے والے کو آگے کا پتہ ہے۔ ہمارا تو طرز زندگی ہی بدل گیا ہے کہ پوش کالونیوں میں کیا ہوتا ہے، کسی گھر میں کوئی بینڈ باجا بجے پتہ چلتا کہ پڑوس ہے، یا کوئی میت اٹھے تو پتہ چلتا کہ پڑوس ہے، نہ اس کو اس کا پتہ ہے، نہ اس کو اس کا پتہ ہے، نہ اس کو انڈیویجولزم کہتے ہیں۔ اسلام نے صلہ رحمی کو معاشرت کی بنیاد قرار دیا ہے، جس کو جوائنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے صلہ رحمی کو مستقل عبادت قرار دیا ہے۔ مسلم معاشرت کی بنیاد صلہ رحمی پر ہے، تاکہ ایک دوسرے کا پتہ ہو، بلکہ
حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا، اللہ پاک ایک منظر وہ پیش ہے، عدالت میں پیش ہے، وہ اللہ پاک پوچھیں گے یار میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یا اللہ آپ؟ جی میں اللہ بھوکا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ پیاسے تھے، آپ ننگے تھے، ہاں۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے پڑوس میں فلاں آدمی بھوکا رویا رات سویا تھا، میں نے اس کے لیے مانگا تھا، اس نے مانگا ہو یا نہ مانگا، میں نے تو مانگا تھا نا، خیال رکھو۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا لیس المومن الذی یبیت شبعان وجارہ جائع فی جنبہ، اس آدمی کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو رات پیٹ بھر کے سویا، پڑوسی بھوکا سویا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پڑوسی پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، رشتہ دار پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اب آدمی کو پتہ ہوتا ہے ارد گرد میرے کیا ہے، کس کو ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں وہ کھانا پکاؤ تو زیادہ پکا لو، پڑوسی کو بھی دے دو، یا پتہ نہیں اس کے گھر پکا کہ نہیں پکا، کوئی زائد چیز پکائی یا کوئی پڑوسی کے گھر بھیج دو۔ تو اماں جان پوچھتی ہیں یا رسول اللہ پڑوسی تو چاروں طرف ہے، پڑوس کی حد کیا ہے اور سب سے قریبی پڑوسی کون سا ہے؟ اگر ایک آدمی کو دینے کی گنجائش ہے تو کس کو دوں؟ فرمایا اقرب منک بابا، اس پڑوسی کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے، مجھے زیادہ حقدار۔ اقرب منک بابا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارا قریبی پڑوسی، اس کا حق زیادہ ہے۔ اور حد کیا فرمایا 10 گھر ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو اور فرماتے ہیں پڑوس کی حد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ اب کہیں کوئی جو شہر میں جگہ گھر ہے جہاں آواز نہیں جاتی، ایک اذان کی 10 اذانوں کی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت وہ اس حوالے سے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس پس منظر میں ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز تو مسجد کے سوا ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضرت پڑوس کی حد کیا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز ہے۔ یا الہی، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب کسی کوئی گھر ایسا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی، سنیں نہ سنیں ہماری مرضی۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ فرمائی، یعنی اصول میں عرض کر رہا ہوں کہ صدقہ خیرات ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، انسان نے انسان پہ خرچ کرنا ہے، کوئی فرشتوں نے اٹھا کے نہیں جانا، ایک انسان نے دوسرے انسان پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے پہلی بات یہ کہی یہ حق ہے، انسان نہیں کر رہے ہو، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنوں کے مال میں سائل کا حق بھی ہے، محروم کا بھی۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، حق ہے اس کا، رشتہ دار پہ خرچ کرو جو اس کا حق ہے، مسکین پہ خرچ کرو اس کا حق ہے،
مسافر پہ خرچ کرو، اس کا حق ہے۔ تو پہلا اصول یہ بیان کیا کہ یہ احسان نہیں، حق ہے۔ دوسری بات فرمائی مما رزقناہم ينفقون، اپنی طرف سے کیا دیتے ہو؟ جو میں نے دیا اس میں سے دیتے ہو، تم خرچ کرتے ہو اپنی طرف سے کرتے ہو۔ مما رزقناہم، جو ہمارے دیے ہوئے ویسے ہمارے کہنے پر دیتے ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ بڑی مزے کی بات کی ہے۔ اور آغاز میں ہی، پہلے رکوع میں ہی، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دیتے ہو، اپنی طرف سے کیا دیتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں یار، یہ 39 تمہارے ہیں، 40واں فلاں کا ہے، طے کر دیا نا۔ 100 میں سے 97 تمہارے ہیں، 2.5 ہے، کس کے ہیں؟ 2۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی، مثال کا طور مجھے ہی کہتا ہے، کوئی لاہور کا آدمی ہے، کوئی مجھے کہتا ہے یار وہ ضرورت ہے، تو میں کسی دوست سے کہتا ہوں یار میری طرف سے اس کو 1000 یا 2000 دے دو یار۔ کسی ضرورت مند نے مجھ سے، دوست نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے ضرورت ہیں، میں نے مجھے کسی دوست سے کہا یار اس کو میری طرف سے 2000 3000 دے دو، مجھ سے لے لینا۔ اس نے دیا ہے یا میں نے دیا ہے؟ ہمارے میرے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو یار، اپنی طرف سے کیا دیتے ہو؟ تیسری بات، واپسی کے وعدے پر دیتے ہو۔ واپسی کے وعدے پر دیتے ہو، میں نے تمہیں کہا دے دو، میں دوں گا۔ کسی کے کہنے پر واپسی کے وعدے پر کچھ دیا تو کس نے دیا ہے؟ اور واپسی بھی کیا؟ میں 10 تو کم از کم ضرور دوں گا، نہ دنیا 70 آخرہ ہمارا اپنا محاورہ ہے، ایک دے دو 10 دوں گا، یہاں 70 دوں گا وہاں۔ میں کیا تم نے دیا کیا ہے؟ میرے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، واپسی کے وعدے پر دیا۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو عام ریٹ ہے نا، نارمل ریٹ۔ نارمل ریٹ کیا ہے؟ 10 کم از کم 70، یہ اگر 700 تک لے گئے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تم نے ایک دیا ہے، میں نے 7 خوشے دے دیے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 دے رہا ہوں۔ تیسری بات یہ فرمائی، پہلی بات کیا کی؟ حق دے رہے ہو۔ دوسری بات ہے میرے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہو، میرے کہنے پر دے رہے ہو۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ واپسی کے وعدے پر دے رہے ہو، اور 10 گنا، کم از کم 10 گنا کی گارنٹی پر دے رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا اس کو اگر جتلایا تو نیکی گئی۔ تم نے کیا دیا یار؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ 4 نمبر پہ فرمائی یہ بات۔ اس کو اگر جتلا دیا کسی موقع پر، اور فلاں موقع پر میں نے یہ طے کی تھی تیرے ساتھ، فرما گئی تھی اس کے لیے کی، اس کو کہ اس سے لو لو۔ اور کیسے سخت لہجے میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی پر خرچ کر کے جتلانا ہے تو مت خرچ کرو۔ قول معروف، معافی مانگ، معاف کر یار، میرے بات نہیں ہے، معافی مانگ لو، یہ وہی مغفرت ہوئی ہے، معافی مانگ لو، معاف کر یار، نہیں دینا کہ بولو کیا کہ یار معاف کر،
یہ معاف کر کہہ دو یار، اچھے طریقے سے ٹالو. اور اگر عزا اور من جتلانا ہے تو نہ دو یار، کیوں؟ میں کسی اور سے دلوا دوں گا. اس لہجے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں قول معروف و مغفرۃ، اچھے طریقے سے ٹال دینا اور معافی مانگ لینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے یتبعها اذى جس کے بعد جتلانا ہے. واللہ غنی حمید، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ کسی اور طرف سے پورا کروا دوں گا. یہ 4 باتیں اللہ پاک نے صدقہ خیرات کے بارے میں فرمائی ہیں، قرآن پاک میں فرمائی، 2 ٹوک فرمائی. ہمیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر جتلاؤ گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی، اور کہیں غیر حاضری میں ذکر کرو گے اس انداز سے کہ اس کو سنو تو تکلیف ہو، نیکی گئی. نیکی کر کے بھول جاؤ. ہمارے ایک زمانے میں محاورہ ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی تھا. نیکی کر، آج کا محاورہ ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. نیکی ایک کرتے ہیں، فوٹو سیشن 10 ہوتے ہیں، کوئی نیکی باقی رہ جاتی ہے. اور جب تک فوٹو سیشن ہو بڑی نیکی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک نیا عذاب ہے، نیا محاورہ سمجھ میں آئے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اور بسا اوقات تو نیکی اتنی ہی کی جاتی ہے جتنی فیس بک پہ آ جائے، جیب میں نہ جائے بے شک. اس کی جیب میں کچھ گیا ہے یا نہیں گیا، فیس بک پہ فوٹو آنی چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوٹو سیشن. دے گا اس سے ایسا عذاب بن گیا ہے، خود ہم شکار ہے اس کا یار. وہ ایک لطیفہ بھی، واقعہ بھی ہے، لطیفہ بھی ہے. راول پنڈی سے واپس آتے ہوئے میں نے کھاریا کے قریب ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتے یار. چائے کے لیے ہم 2-3 ساتھی بیٹھے، ارد گرد کچھ پہچاننے والے آ گئے. وہ وقت زیادہ لگ گیا. اب جو 2-3 دوست پہچاننے والے پہچان لیا، آ کے گھیرا ڈال لیا. اب جب گھیرا ڈال لیا تو پھر ہر ایک کے پاس موبائل تھا. اب وہ لگے ہوئے ہیں، کھانچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. فارغ ہوئے باہر نکلے، ایک اور آدمی نے اوہ سر جی آپ کدھر آئے تھے؟ میں نے کہا یار یہاں کو پروگرام تھا. میں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا 1 کپ چائے 10 تصویریں. یہاں کو پروگرام تھا. میں نے کہا 1 کپ چائے پیے، 10 فوٹو کھنچوائی. یہ ہمارا آج یہ حال ہو گیا ہے. لیکن میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں یار، کسی پہ نیکی کر دی ہے تو ڈنڈورا تو مت پیٹو نا. اور ہماری نیکی برباد ہو جاتی ہے. کیسے برباد؟ مثال بھی دی ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. یہ دکھاوے کی نیکی، جتلانے کی نیکی، فوٹو سیشن کی نیکی ایسے ہے جیسے چٹان پر وقت گزرنے سے دھول جم گئی ہے، بارش آئی ہے صاف ہو گئی. یہ کسی چٹان پر، کسی پتھر پر وقت گزرنے سے دھول جم جاتی ہے، یہ وہ نیکی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا یار. نیکی کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو خیر میں نے گزارش کی کہ اللہ رب العزت نے نیکیاں کمانے کا حکم بھی دیا ہے اور نیکیاں بچانے کا حکم بھی دیا ہے. اور نیکیاں ضائع ہونے کے اسباب میں ایک بڑا ذکر کیا من اور اذا، کسی کو نیکی کر کے جتلانا اور تکلیف دینا. اس سے نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ بات ابھی چلے گی آگے. کل کی ہماری اسلام آباد کی قومی کانفرنس آپ نے اخبارات میں پڑھ لی ہوگی،
میڈیا پہ بھی دیکھ لی ہوگی۔ الحمدللہ جب غزہ کا معاملہ شروع ہوا تھا تب بھی ہمارے ملک کی دینی قیادتوں نے اسلام آباد میں جمع ہو کر آواز دی تھی کہ بھائی فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں، ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ الحمدللہ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حکمران جو مرضی کرتے پھریں، عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے سال کی کارروائی تو خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں نے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے، حمایت بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے۔ کل پھر اکٹھے ہوئے ہیں ہماری دینی قیادتیں، چوٹی کی قیادتیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب، علامہ صاحب ظہیر صاحب، ہماری قیادتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ایک میسج اور دیا ہے۔ پچھلے سال کا میسج قوم کے نام تھا، پچھلے سال کا میسج کس کے نام تھا؟ قوم کے نام تھا۔ یہ کریں نہ کریں ہم نے تو کرنا ہے، یہی تھا نا، ہم تو کریں گے اور ہم لوگ تھوڑا بہت کرتے رہیں۔ کل کا میسج حکومت کے نام ہے، بھائی جہاد فرض ہو گیا ہے تم پر بھی ہم پر بھی۔ میں نے دونوں میسجوں کا فرق بتایا ہے۔ پچھلے سال بھی یہی لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ہمارے قائدین ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کے حوصلے اور جرأت کو قبول فرمائے۔ پچھلے سال کی کانفرنس کا میسج یہ تھا کہ یہ حکمران کریں یا نہ کریں، قوم تم تو کرو، جو کر سکتے ہو کرو۔ اس دفعہ اس پیغام میں ایک اضافہ ہوا ہے کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ کن کی؟ حکمرانوں کی، مسلمان حکمران سارے۔ اور جو اس وقت بھی دو ٹوک بات ہے، کوئی بھی حکومت ہو کسے باشد، جو اس وقت بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بے خرف۔ ہمارے حکمرانوں کو سانپ سونگھ گیا ہے ٹرمپ کے کہنے پر۔ ہم ٹرمپ کے ساتھ ہیں، کل بیان آیا ہے یہ ہم ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، بے غیرت تف ہے تم پر۔ اس ماحول میں ہم ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جی، لعنت ہو تم پر۔ وہ کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کل ہماری دینی قیادت نے اجتماعی آواز دی ہے کہ جہاد فرض ہے، کرنا تم نہیں ہے لیکن فرض شرعن ہو گیا ہے، ہم تائید کرتے ہیں۔ ہم اپنی دینی قیادت کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ، جو ہم کر سکیں اپنے دائرے میں، شرعی دائرے میں، قانونی دائرے میں، اور اپنے وسائل جو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے یار، ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، ٹرمپ کو نہیں۔ ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، میں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، اور حافظ عاصم منیر نے بھی خدا کو جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہیں، اپنے قائدین کی آواز پر انشاءاللہ ہم سفر کریں گے۔ ہلکی سی بات یہ ہے، کم از کم اپنے جذبات کا اظہار تو کریں۔ آج کا دن بھی، اگلے جمعہ کا بھی، اس سے پہلے بھی ریلیاں، اجتماعات، اپنے جذبات کا اظہار، یہ کم از کم درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہاتھ سے کرو، نہیں زبان سے کرو۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو میری درخواست ہے، یہاں بھی کوئی دینی قیادت، شکر ہے اکٹھے ہیں، ملک کو پیچھے تھا، پچھلے سال بھی کو پیچھے تھا ہمارا، یہ ہم اللہ پاک نے ہمیں احسان فرمایا کہ ہماری دینی قیادت ہمیشہ اکٹھی ہو جاتی ہے، رہیں نہ رہیں ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور لبیک بھی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں ایک ہلکا پھلکا سا مظاہرہ آج جمعے کے بعد جمعیت علماء اسلام ضلع گوجرانوالہ کے ساتھ فلسطین کے لیے شیروالا باغ میں ہوگا، شریک ہوں۔ اور میں ایک بات عرض کروں کہ جو فلسطین کے لیے جو بھی آواز دے، جس درجے کی آواز دے، اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہماری دینی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اللہ پاک اس درندگی سے نجات دلائے،
اور ہمیں ان کی زندگی سے نجات دلانے والوں میں شامل کرے۔ اللہم صلی علی وسلم۔